ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکائے خان، قسط نمبر 9۔ دریائے ڈینیوب کے کنارے ایک روز خریم بن مکروم اور قریظ بن مکروم دونوں بھائی اپنی یورت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یورت کے باہر باتوں کی حسین اور خوبصورت بیٹی بختائی اور قریظ سردار کچلوک کی پرجمال بیٹی تائسی نمودار ہوئیں۔ اس موقع پر تائسی نے آواز دے کر قریظ بن مکروم کو باہر بلایا۔ اس پر قریظ اپنی جگہ سے اٹھا اور یورت سے نکل کر ان دونوں کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس موقع پر تائسی نے بڑے رازداری سے اسے مخاطب کیا، تم ایسا کرو، ذرا ہمارے یورت میں چلے جاؤ، میں اور بختائی دونوں ایک اہم موضوع پر تمہارے بھائی سے گفتگو کرنا چاہتی ہیں، اور ہماری گفتگو کا موضوع بشار ہے۔ تائسی کے ان الفاظ پر قریظ مسکرایا، پھر اپنائیت کے جذبات میں کہنے لگا، ذرا میرے بھائی کا خیال رکھنا، وہ سیدھا سا بھولا انسان ہے۔ قریظ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ہلکے ہلکے تبسم میں باتوں کی بیٹی بختائی بول اٹھی، قریظ میرے بھائی، تمہارے بھائی خریم جیسے دو چار بھولے بھالے اور سیدھے انسان ہوئے تو پھر یاد رکھنا اس کائنات کا چلنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہو جائے گا۔ اب تم تائسی کے یورت میں جاؤ تاکہ ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہیں کر لیں۔ اس پر چپ چاپ مسکراتے ہوئے قریظ تائسی کے یورت کی طرف چلا گیا۔ اس کے ایسا کرنے پر بختائی اور تائسی یورت کے بالکل قریب آئیں اور بختائی خریم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، خریم میرے بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اندر آ جائیں۔ خریم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں کو جب اندر آنے کے لیے کہا تب دونوں یورت میں داخل ہوئیں۔ خریم کے اشارہ کرنے پر دونوں ایک نشست پر بیٹھ گئیں۔ خریم بھی ان کے سامنے جم گیا۔ پھر گفتگو کا آغاز باتوں کی بیٹی بختائی نے کیا۔ خریم کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے آئی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے اور جو کچھ ہم کہیں گے اس پر یقین کر لیں گے۔ خریم کہنے لگا، کہو تم دونوں کیا کہنا چاہتی ہو؟ جواب میں بختائی نے کچھ سوچا، پھر وہ خریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، خریم میرے بھائی، اگر کوئی محبت پسند انسان کائنات کی روشن ترین سچائی اور پاکیزہ ترین اعتماد بن کر کسی کو چاہنے لگے، اپنے مغز میں اپنے مگن کے نہا خانہ شکم جیسے شیریں احساسات، اپنی جوانی کی مہکار، اپنی شباب کی خوشبو، اپنی ذات کی رنگت اور نگہت، روشنی اور نرمی، اپنی زندگی کی حسین ترین صداقتوں کو کسی پر نچھاور کرنا چاہے تو پھر اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی مٹھی میں کسی کی محبت کا مقدر ہے تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ بختائی کی اس گفتگو سے خریم بن مکروم بوکھلا سا گیا، کچھ دیر عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، بختائی میری بہن، گفتگو کا جو انداز تم نے اپنایا ہے میرے لیے بالکل نیا ہے، اور میں ویسے بھی تمہاری باتوں کا مطلب سمجھا نہیں کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ بختائی نے ایک کہا لگایا، پھر وہ کہہ رہی تھی، بھائی میں کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی آپ کو اپنے بزم رخسار اور گیسوؤں کے لیے مہتاب کا نور، اپنے باب و در کے اسرار نہا کے لیے صبح جمال کی نمود، اپنی زیست کی ہر علامت کے لیے خوشی و صفی اور خوش خصالی، اپنے لبوں کے نکت کے لیے خوش کلامی کی سلامت زبان، اپنی ہر ارک و رگ کے لیے جذبات کی تپش اور اپنے کنوار پن کی راتوں کے لیے رانائی اور لطافت کا خیال کرتا ہے۔ کوئی دبے دبے سینے میں آپ کے لیے جوان جذبے، زیر لب برسوں کے رکے ہوئے پیغام، زلفوں میں چھپی عہد شباب کی بارش، دل کی طغیانی کے ولولے، سپنے میں رکے ہوئے شباب کے طوفانوں کے اندر اپنی ہر صحیح و طواف، اپنے سکوت کا ہر وقار، اپنے تکلم کا ہر حسن، اپنے کنگن کی ہر کھنک، اپنے بدن کا نکھرا رنگ اور اپنے یادوں کے جگنوں تک آپ کے لیے وقف کر چکا ہے۔ بختائی جب خاموش ہوئی تو خریم بن مکروم نے ہلکا سا کہا لگایا، کہنے لگا، بختائی میری بہن، تمہیں کوئی اچھا مقرر ہونا چاہیے تھا، تم بہت اچھا بول لیتی ہو۔ پہلے تم دونوں یہ تو کہو کہ تم نے آج مجھے بیوقوف بنانے کا عزم کیوں کر لیا ہے؟ مجھ سے گفتگو کرنے کا جو انداز تم دونوں نے اپنایا ہے اور جس قسم کے الفاظ تم استعمال کر رہی ہو، یہ یقیناً نئے ہیں۔
اس سے پہلے بھی تم دونوں مجھ سے ملاقاتیں کرتی رہی ہو، میرے پاس اٹھتی بیٹھتی رہی ہو، لیکن پہلے بھی تم دونوں نے اس قسم کا رویہ، کبھی اس قسم کا سلوک، کبھی اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے، پھر آج تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس پر تائسی بولی اور خریم بن مکروم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی، ہم آپ کا احترام کرتی ہیں، آپ کو بیوقوف بنانے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی۔ جس روز ہم نے ایسا کرنے کا عزم کیا، یوں جانے وہ دن ہم دونوں کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ دراصل میری بہن بختائی نے کچھ زیادہ ہی تمہید باندھ دی ہے۔ اسے حقائق کو آپ پر وضع کر دینا چاہیے تھا۔ جو بات ہم دونوں آپ سے کہنے کے لیے آئی ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ بشار آپ کو خواہشوں کی ڈالیوں پر سحر کی کرنوں، جگنوؤں کے دیوں کی روشنی میں، نئی بہاروں کے گیتوں، بہتے چشموں کی صداؤں میں بہار رتوں کی نوید اور لبوں پر تبسم سجائے چاہتوں کے سفیروں کی طرح پسند کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ بس یہی وہ بات ہے جو ہم آپ سے کہنے آئی ہیں کہ بشار آپ سے محبت کرتی ہے، اور اب آپ اس پیغام کے جواب میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ جواب میں خریم بن مکروم تھوڑی دیر تک دھیرے دھیرے مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، یہ تم نے نیا ہی موضوع چھیڑ دیا۔ دیکھو، بشار میرے لیے اجنبی نہیں ہے، میرے یورت میں آتی رہتی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ایک بار اس نے خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ کسی نوجوان کو چاہتی ہے، اور یہ کہ خریم بن مکروم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بختائی بول پڑی، خریم میرے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسی کو چاہتی ہے، کسی کو اپنی زندگی کا مقدر بنا چکی ہے، لیکن آپ پر ہم یہ انکشاف کرنے کے لیے آئی ہیں کہ بشار جس نوجوان کو چاہتی ہے وہ آپ ہیں۔ اس انکشاف پر خریم بن مکروم تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں کھویا رہا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا چہرہ اٹھاتے ہوئے بختائی اور تائسی کی طرف دیکھا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، میری دونوں بہنوں، میں وقت کے حصار میں محسوس شکست ذات میں مجبور ایک انسان ہوں۔ میں چھوٹا تھا، میری ماں مر گئی، اور اب تک ماں کے بوسے کی منتظر میری خواہشیں مجھے دن رات کانٹوں پر گھسیٹتی رہتی ہیں۔ اس منزل کی طرف آتے ہوئے راستے میں میرا باپ فوت ہو گیا، اور اس کی آخری وصیت میرے قلب و جگر میں اس وقت تک چبھتی رہے گی جب تک میں اس کی خواہشوں کی تکمیل نہیں کر لیتا۔ عزیز بہنوں، میرے سامنے زیز کے سنگ دل حصار ہیں۔ مجھے امیدوں کے ریشم مہکتے پھولوں میں الجھا کر میری حالت تصویر کے بکھرے رنگوں، ہواؤں کی زد میں بکھرتے زرد پتوں جیسی نہ بناؤ۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں لکھ رکھنا۔ میرے ازل کے پاس میرے ابد کو سنانے کے لیے آنسوں میں ڈوبی داستانوں، روز و شب کی بے حسی کے زخموں اور بنجر دلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے جس منزل کی طرف جانا ہے، اس کے راستے میں نہ محبت کا کوئی چشمہ ہے، نہ الفت کا کوئی گھروندہ۔ میں اپنے نحیف کاندھوں پر اپنا گھر اٹھائے نئی سوچوں، انجانی مسافتوں کا مسافر ہوں، اور سرگرداں اور بے قرار آندھیوں کے سوا اس مہم میں میرے پاس کوئی زیادہ سفر بھی نہیں۔ خریم بن مکروم مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بختائی بول اٹھی، خریم میرے بھائی، جو کچھ تم نے کہا وہ درست ہے، ٹھیک ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے، لیکن ایک سچائی اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ محبت وہ معجزہ ہے جو ہجر کی بےتاب تاریکیوں، بے حسی کی چٹانوں کے سامنے دکھ سمونے کو لذت وصل جیسا دواگر ٹھکانہ میسر کرتی ہے۔ روز و شب کی فرومایہ گردش میں محبت انسان کو روح کے زخموں، حالات کے تن بگولوں سے نجات دیتی ہے۔ محبت ان انسنے گیتوں سے نرم ہے۔ محبت منزلوں کے راستوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بختائی لمحہ بھر کے لیے رکی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، عزیز بھائی، ہم آپ سے مذاق نہیں کرتے، ہم تو آپ کو آپ کے ایک ایسے ساتھی کی نشاندہی کر رہی ہیں، ایک ایسی لڑکی کے جذبات کی ترجمانی کر رہی ہیں جو آپ کی زندگی کا ساتھی بن کر آپ کے دکھوں اور آپ کے غموں کو اپنا غم سمجھنا چاہتی ہے، جو آپ کے دکھوں اور غموں کی ردا کے اندر آپ کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کو خوشیوں اور آسودگیوں کے راستے پر لے جانا چاہتی ہے۔ بھائی، ہم مذاق نہیں کر رہے، قسم جاویدانی آسمان کی، بشار اپنی روح کی مزید گہرائیوں سے آپ کو چاہتی ہے۔ میرے خیال میں ہماری طرف سے اتنا کہنا کافی ہے، اور مزید کچھ میں کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرے تو اس کی محبت کا جواب انکار میں نہیں دینا چاہیے۔
اگر آپ بشار کی محبت کا جواب چاہت سے دیں تو میں سمجھتی ہوں آپ اور بشار دونوں کی زندگی سچائی کے موتیوں سے بھرپور جنت نما ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی بختائی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بختائی کی طرف دیکھتے ہوئے تائسی بھی کھڑی ہو گئی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بختائی بول اٹھی، بھائی ہم دونوں جا رہی ہیں، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب میرے خیال میں آپ اکیلے بیٹھ کر جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر غور و خوض کریں، اور مجھے امید ہے کہ ہماری اس ساری گفتگو کی روشنی میں چند روز بعد بشار خود بھی آپ سے آ کر ملے گی، اور جو گفتگو ہم نے کی ہے میرے خیال میں وہ اس کا رد عمل جاننے کی کوشش کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی بختائی اور تائسی دونوں مڑی اور خریم بن مکروم کے خیمے سے نکل گئیں۔ منگول اب ہنگری کے بادشاہ بیلا سے ٹکرانے کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے اور وہ ہنگری کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ باتو خان، سوبودائی اور برکائے خان نے جو منگول ہرکارے دشمن کی نقل و حرکت سے مطلع کرنے کے لیے مقرر کر رکھے تھے، انہوں نے شہر کے متعلق تفصیل بتا دی تھی۔ اس وقت جو صورتحال تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ دریائے ڈینیوب کے ایک کنارے پر منگول اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے کنارے پر بست نام کا شہر تھا جس میں ہنگری کا بادشاہ بیلا اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ محصور تھا، اور پھر ہنگری کے بادشاہ بیلا نے اپنے بھائی اور کچھ سالاروں کو یورپ کے مختلف علاقوں سے لشکر مہیا کرنے کے لیے روانہ کر رکھا تھا تاکہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ منگولوں کا مقابلہ کر کے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کیا جائے۔ منگولوں نے دیکھا کہ بست شہر کی فصیل بڑی مضبوط اور اونچی تھی، دروازے بھی اس قدر مضبوط تھے کہ انہیں منگولوں کی چھوٹی چھوٹی منجنیقوں کے ذریعے توڑا نہ جا سکتا تھا۔ شہر کے استحکام کو دیکھتے ہوئے منگول محتاط ہو گئے۔ وہ دریائے ڈینیوب کو پار کر کے بست کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ جہاں انہوں نے پڑاؤ کر رکھا تھا اس کے ارد گرد کے علاقوں کا جائزہ لیتے تھے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہنگری کا بادشاہ بیلا خود دریائے ڈینیوب عبور کر کے ان پر حملہ آور ہو۔ دوسری جانب بیلا بھی بڑا محتاط تھا۔ بست شہر کے دروازوں پر منگول حملہ آوروں کے اچانک نمودار ہونے سے وہ سراسیمہ اور پریشان ہو چکا تھا۔ وہ فوراً یہ حکم جاری کرتا ہے کہ کوئی بھی ہنگری کا لشکر، ہنگری کا کوئی بھی سالار منگولوں پر حملہ کرنے کے لیے پہل نہ کرے جب تک کہ انہیں یورپ کے مختلف علاقوں سے کمک نہیں مل جاتی۔ اس طرح دن گزرنے لگے۔ منگول بیکار اور ناکارہ بیٹھنے والے نہ تھے۔ باتو خان اور سوبودائی نے جب دیکھا کہ ہنگری کا بادشاہ بیلا اپنے شہر بست سے نکل کر دریائے ڈینیوب پار کر کے ان پر حملہ آور نہیں ہوتا، تب اس نے لشکر کے چھوٹے چھوٹے حصے اپنے مختلف سالاروں کی سرگردگی میں دیے اور انہیں حکم دیا کہ دریا کے دونوں کناروں پر پھیل جائیں اور بست کے نواح میں جو چھوٹے چھوٹے قصبے اور شہر ہیں ان پر ضرب لگاتے ہوئے اپنے لیے خوراک اور گھوڑوں کے لیے چارے کا انتظام کریں۔ یہ حکم ملتے ہی بہت سے منگول سالار اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ دریائے ڈینیوب کے اطراف میں اپنی اور مویشیوں کی خوراک حاصل کرنے کے لیے پھیل گئے۔ لشکر کا جو حصہ خریم بن مکروم کی سرکردگی میں دیا گیا تھا، اس کے ذمہ بس شہر کے نواح میں ایک خاصے بڑے شہر پر حملہ آور ہونا تھا۔ اس شہر کا نام اگولین تھا، اور اس اگولین نام کے شہر کا حاکم اور حکمران ایک جنگجو اسقف تھا۔ اگولین ایک چھوٹا شہر تھا، لیکن اس کے گرد فصیل تھی۔ وہ محفوظ شہر تھا۔ خریم بن مکروم نے براہ راست اگولین کو اپنا ہدف نہیں بنایا۔ اگولین کے اطراف میں جو چھوٹے بڑے قصبے تھے ان پر حملہ کر کے اور خوراک کے وسیع ذخائر اس نے جمع کرنا شروع کر دیے۔ اگولین حکمران اسقف کو جب منگولوں کی اس کارگزاری کی اطلاع ہوئی تو وہ بڑا سیخ پا ہوا۔ گو ہنگری کے بادشاہ بیلا کا یہ حکم تھا کہ ہنگری کا کوئی بھی حاکم اور سالار اپنی پناہ گاہ سے نکل کر منگولوں پر اس وقت تک حملہ آور نہ ہونے میں پہل نہ کرے جب تک وہ خود حکم نہیں دیتا۔ لیکن اس اسقف نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے منگولوں پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی۔ اس نے بیلا کے حکم کی تعمیل نہیں کی، لہٰذا وہ اپنے حصار سے نکلا اور خریم بن مکروم پر وہ جنگل کی آوارہ گرد خاموشیوں میں خوف کے خونی بگولوں، وقت کے بدلتے انداز میں راستوں اور شاہراہوں پر سرسراتی موت، سینہ ارض پر چھائے سناٹوں میں چیختی مچلتی جھاگ اگلتی فضا کی طرح ٹوٹ پڑا۔ خریم بن مکروم جو منگولوں کے انداز جنگ میں پوری طرح ماہر ہو چکا تھا، اس نے صرف تھوڑی دیر کے لیے جوابی کارروائی کی۔ بے گراں بحر میں جوش مارتی سرکش موجوں اور بے سمتوں
کہ دشت میں زہر پھیلاتی باغی موجوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ پھر اس نے مخصوص اشارہ کیا اور یہ اشارہ ملنا تھا کہ اس کے لشکری اس کی کمانداری میں میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ منگولوں کے اس طرح بھاگنے سے اسقف بے حد خوش ہوا۔ شہرت حاصل کرنے کا اس کا جنون بے حد بڑھ گیا۔ اس کے بے مہار ارادے آسیب کی صورت اختیار کر گئے۔ ہنگری کے بادشاہ بیلا کی نگاہوں میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے اس کی خواہشیں امٹتے ہیولوں نام آشنا سرخ سایوں کی صورت اختیار کر گئی، اور اپنے انہی ارادوں، انہی خواہشوں اور اسی جنون کے تحت اس نے منگولوں کے ساتھ رقصاں شعلوں کا کھیل کھیلنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے آگے بھاگتے ہوئے منگولوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ تھوڑا سا آگے جا کر دریائے ڈینیوب کے قریب جہاں دلدلی علاقہ تھا اور ارد گرد چھاؤں تھی، گھنا جنگل تھا، اچانک اس اسقف نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ اسے ایسا لگا کہ کسی ہستی نے خام بنیادوں پر غم و اندوہ کی طغیانی کی طرح زب لگانی شروع کر دی ہو، یا صحرا بدر بگولوں میں جلتے پتھروں کی برسات شروع ہو گئی ہو، یا بن باس کے دشت کے صفاق سازشوں نے دل کے کرتاس پر وقت کے خونی نوحے لکھنے شروع کر دیے ہوں، اس لیے کہ اچانک ایک طرف سے خریم بن مکروم اپنے لشکر کے ساتھ بھڑکتی انتقامی آگ سے اٹھتے تیزی سے چھاتے سرخ دھوئیں کی طرح نمودار ہوا۔ اگولین کا اسقف اور اس کے لشکری اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئے۔ پھر ان کے اس منظر کو دیکھتے ہی دیکھتے خریم بن مکروم شب کے دامن میں منہ چھپاتی بربادیوں میں بے نام خوف کی لرزش طاری کرتے، خونی مسافتوں کے سندیس محبوس اور حیران لمحوں میں بربادی کی کتھا سناتے، صدیوں کے ہولناک کرب اور بے قراری کی کسمساتی ذلتوں کی سرگزشت کو طول دیتے، در بدری کی متلاشی بغاوتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ خریم کے حملوں میں حرب و ضرب کے اندوہ ناک خونی ہنگاموں جیسا زور تھا، رگوں پہ میں سنسنی پھیلائے تہذیب کے جنون جیسی بے خوفی، اور اولوں کی ہلاکت خیزی اور بارش کے ارم اور باد و بارہ کے مہیب طوفانوں جیسا ایک انوکھا تسلسل تھا۔ اگولین کے اسقف کی حالت جہاں تھوڑی دیر پہلے منگولوں کا تعاقب کرتے وقت آسودگی اور ولولہ انگیزی، خوابوں میں گنگناتی اساطیری ارادوں، سپنوں کے سایوں میں وقار اور شجاعت کی انوکھی روشنی جیسی تھی، وہاں اب خریم بن مکروم کے حملوں کے بعد اس کی اور اس کے لشکریوں کی حالت رات کی گود میں سمائی اور اندھیروں سے خوف کھاتی راہوں اور اپنی نارسائی پر تلملاتے اور آگ میں گھلتے دھوئیں اور سراب وہموں میں رشک و حسد، کینہ و بغض اور کدورت کے کڑوے پن سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب کشمکش میں پھنس گیا تھا۔ اس کے پیچھے دلدلی علاقہ تھا، سامنے اور پہلوؤں کی طرف سے خریم بن مکروم اس پر قضائے پھیلاتی ضربیں لگا رہا تھا۔ آخر اگولین کو خوفناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھیوں کی اکثریت کو خریم بن مکروم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور سوانح نگار لکھتے ہیں کہ اگولین کا اسقف صرف اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ بچ کر واپس اگولین میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا۔ منگولوں کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ہنگری کے بادشاہ بیلا کو بس شہر سے نکال دیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ فصیل بند شہر پر حملہ آور ہوں گے تو منگولوں کا بھی کافی نقصان ہوگا، اور نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیلا کو بس شہر کے کھلے میدانوں میں نکالنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے منگولوں نے بس شہر کے نواح میں لوٹ مار کا بازار دور دور تک گرم کر دیا، تاکہ ایک نہ ایک روز بیلا اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے بس شہر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اول تو ہنگری کا بادشاہ منگولوں کے چکمے میں آ گیا، بالکل ایسے جیسے کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہیں لے جانے میں کامیاب ہو جائے، اور بیلا بس شہر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ شہر سے باہر نکلنے کی اول وجہ تو یہ تھی کہ وہ اپنے علاقوں کو منگولوں کی ترک داس سے بچانا چاہتا تھا۔ دوسری شہر سے نکلنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ہنگری کا بادشاہ بیلا کا بھائی یورپ کے مختلف علاقوں سے ایک بہت بڑے لشکر کی صورت میں کمک لے کر آ گیا تھا۔ اب بیلا کی کمانداری میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ لشکری جمع ہو گئے تھے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بیلا منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بس شہر سے باہر نکلا۔ شہر سے نکلنے کے ساتھ ہی بیلا کے لشکر کی تعداد اور زیادہ بڑھنے لگی۔ بڑی تیزی سے اس کے لشکر میں فرانس کے ٹیمپلر، دوسرے ملکوں کے نائٹ،
क्रोशिया, स्लावेनिया, कोलोमान के जंगजू शामिल होना शुरू हो चुके थे। इस तरह जहां लश्कर में अनगिनत सवार थे, वहां पैदल दस्ते भी बेशुमार हो गए थे। इस कदर लश्कर देखते हुए हंगरी के बादशाह बेला को यकीन हो गया था कि वो मंगोलों को अपनी सरजमीनों से मार भगाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अहले हंगरी की बदकिस्मती कि वो मंगोलों के जंगी तरीकों से आगाह नहीं थे। जो ही बेला अपने बहुत बड़े लश्कर के साथ बस शहर से निकला, उसे और उसके लश्करियों को मंगोल पसपाही होते नजर आए। हंगरी वालों ने खुद मंगोलों के लश्कर को ओझल होते देखा था। इस पर हंगरी के लश्करियों ने यही ख्याल किया कि मंगोल तादाद में उससे कम हैं, लिहाजा उनका मुतलक इरादा नहीं कि वो अहले हंगरी से मावमत या जंग करें। इस तरह हंगरी का बादशाह अपने लश्कर के साथ मंगोलों के पीछे लग गया, यहाँ तक कि वो मोही के मैदानों में आ पहुंचा और वहां उसने अपने लश्करों के साथ पड़ाव कर लिया। जहां बेला ने पड़ाव किया था, उससे थोड़ा आगे सायू नाम की एक नदी बल खाती हुई बहती थी, और इस नदी के इस पार घने तारीक जंगल थे, जहां ऊंचाइयों पर अंगूर की बेलें थीं और पहाड़ियां झाड़ियों से लदी हुई थीं। अहले हंगरी अभी तक यही समझ रहे थे कि मंगोल इनका मुकाबला करने से जी चुराते हुए भाग गए हैं। लिहाजा मोही के मैदानों में हंगरी के लश्कर ने पड़ाव डाल दिए, अलाव गर्म कर दिए और घोड़ों को चरने और नदी का पानी पीने के लिए खुला छोड़ दिया गया। लेकिन वो मंगोलों का मुकाबला करने के लिए मुस्तैद थे। वो जानते थे कि मंगोल अगर यहीं कहीं हैं तो अचानक हमलावर होंगे। अहले हंगरी भी तजर्बाकार जंग का तजर्बा रखते थे, लिहाजा आसानी से धोखा ना खाते थे। मंगोलों के अचानक हमले से बचने के लिए हंगरी के बादशाह बेला ने नदी की तरफ अपने हरावल लश्कर को मुकर्रर किया और हरावल लश्कर के लश्करी नदी के आसपास सूखी झाड़ियों में घुसते चले गए। लेकिन इन्हें कहीं भी कोई मंगोल नजर न आया, सिर्फ घोड़ों के समों के निशान नजर आए। इस दौरान एक वाक़े ने हंगरी के लश्कर में सनसनी फैला दी। वो इस तरह के एक रूसी कैदी बातू के लश्कर से भागकर अहले हंगरी के पड़ाव में पहुंचने में कामयाब हो गया और उसने हंगरी के लश्करियों को उनके बादशाह को खबरदार किया कि गैर मरई सांप की तरह हमलावर होने वाले मंगोल चंद ही मील के फासले पर नदी के उस पार घने जंगल में पड़ाव डाले हुए हैं। बेला मुहतात हो गया और समझ गया कि मंगोल उस पर अचानक हमलावर हो सकते हैं। जिस जगह बेला ने पड़ाव किया हुआ था, उसके दोनों जानिब खारदार झाड़ियों से भरी हुई पहाड़ियां थीं। फिर भी वो अपने पड़ाव के चारों तरफ छकड़ों को बांधकर मोर्चा बना लेता है और लगभग 1000 बेहतरीन तीरंदाजों को सायो नाम की नदी के इस पार मुतय्यन कर देता है, ताकि वो वहाँ घात में रहते हुए पहरा दें, और अगर मंगोल दिन के किसी हिस्से में और रात के किसी भी वक्त में शबखून मारने की कोशिश करें तो वो अपने लश्कर को बर वक्त आगाह कर दें। बेला का ऐसा करने का मकसद ये था कि कम से कम छकड़ों की हिफाजत के हिसार में उसका बाकी लश्कर आराम कर सके। दूसरी जानिब घने जंगल में पड़ाव किए हुए मंगोल भी बड़े मोहतात थे। अगले रोज वो लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा सुबोदाई के पास होता है, दूसरा बातू और बरकाई के पास, और तीसरा खुरैम बिन मकरूम की सरगर्दगी में होता है। सुबह सवेरे ही बातू और बरकाई अपने हिस्से के लश्कर के साथ पुल की तरफ पेशकदमी करते हैं। यहाँ जो बेला के हरावल लश्कर के लगभग 1000 अस्करी मौजूद होते हैं, उन पर बातू और सुबोदाई हमलावर होते हैं और वो 1000 हंगरवी मंगोलों के सामने से हटकर पुल उबूर करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, और अगर मंगोल पुल के जरिए नदी को उबूर करते हैं तो इन पर हमला करते हैं। इनसे निपटने के लिए बातू और बरकाई जो अपने साथ छोटी छोटी मंजनीकें लाए हुए थे, उनके जरिए वो नदी के इस पार संगबारी करते हैं, जिस पर बेला का हरावल दस्ता पीछे हट जाता है। इस सूरत हाल के नतीजे में बातू और बरकाए अपने हिस्से के लश्कर के साथ सायो नदी के पुल को उबूर करके उन मैदानों में दाखिल हो जाते हैं जिनके अंदर बेला ने पड़ाव किया हुआ होता है। दूसरी जानिब खुरैम बिन मकरूम सायो नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ता है, और जहां वो देखता है कि नदी का पाट काफ़ी चौड़ा है और पानी की गहराई कम है, वहां वो अपने लश्कर के साथ नदी को उबूर करके उन्हीं मैदानों का रुख करता है जहां बेला पड़ाव किए हुए है। तीसरा लश्कर जो सुबोदाई की कमानदारी में होता है, वो शतीरों और लकड़ी के तख्तों का एक पुल शुमाल की तरफ बनाता है, नदी को उबूर कर लेता है और उसके आने की इतला अहले हंगरी को हो जाती है। जब वो भी बातू बरकाए और खुरैम की तरह मोही के मैदानों में दाखिल हो जाता है।
اب اہل ہنگری بڑے بڑے چھکڑوں سے گھرے ہوئے آماج گاہ سے نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اطراف میں بلندیوں پر منگول بڑی تیزی سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ منگول آہستہ آہستہ بڑے خوشگند انداز میں حرکت کر رہے تھے۔ ان کا ہنگریوں پر حملہ آور ہونے یا انہیں چھیڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن وہ بڑی باقاعدگی سے ان کے اطراف کے پڑاؤ کو گھیرتے چلے جا رہے تھے۔ اس صورتحال کو اہل ہنگری اپنے لیے خطرناک خیال کرتے ہیں، لہٰذا بیلا کے لشکر کا ایک حصہ حرکت میں آتا ہے اور منگولوں کے ایک حصے پر لشکر پر حملہ آور ہوتا ہے۔ منگول اہل ہنگری کے مقابلے میں پسپا ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ اہل ہنگری کے دونوں بازوؤں کو گھیر کر ان پر تیروں کی بوچھاڑ کرنا چاہتے تھے، اور پیچھے ہٹنے کے بعد اپنی گھات کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد آتش باری کے انداز میں جب منگول تیر اندازی کرتے تھے تو ہنگری والوں کا وہ لشکر جو منگولوں پر حملہ آور ہوتا ہے ایک طرف سے مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے اور منگولوں کے حملوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے اور انتشار کی حالت میں پڑاؤ کی طرف لوٹتا ہے۔ دوسری جانب منگول ابھی تک نقل و حرکت میں مصروف تھے۔ ہنگری والوں پر جو حصہ حملہ آور ہوا تھا وہ باتوں کے لشکر کا ایک حصہ تھا، جبکہ دوسری جانب سبودائی اور خریم بن مکروم ابھی تک اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اہل ہنگری کے گرد حلقہ بنانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اس موقع پر ہنگری والوں کا لشکر، جس نے اپنے آپ کو چھکڑوں کے بنائے ہوئے مورچوں کے درمیان محفوظ کیا ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے اور منگولوں پر ضرب لگاتا ہے۔ منگول ان کی نقل و حرکت سے آگاہ ہیں۔ ایک طرف سے اچانک ان پر باتو اور برقائے خان خوابیدہ ارادوں کو پکارتی مرگ گلشن زیست کو پراگندہ کرتے بخت نامراد کی طرح حملہ آور ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سے سوبودائی اپنے کام کی ابتدا کرتا ہے اور جلتی دھوپ کے لمبے سفر میں محرومیوں کے زخموں، درد کی تعبیر اور جلتی رتوں کے شور ماتم کی طرح اپنی کارروائی کی شروعات کرتا ہے۔ تیسری طرف سے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ خریم بن مکروم تاریخ کے قافلے میں روح کی تڑپ، قلم کی حرارت کو اجڑے گلستانوں اور آہو فغاں میں بدل دینے والے دکھ کے آسیب کی طرح حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر تک ہنگری کے لشکر کے ٹیمپلر نائٹ اور دوسرے جنگجو منگولوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن تین اطراف سے حملہ آور ہونے والے منگول ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں اور انہیں ان کے چھکڑوں کے بنائے ہوئے مورچوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ منگولوں کے ساتھ اس ٹکراؤ میں اہل ہنگری کے کافی لشکری مارے جاتے ہیں۔ ان کے پڑاؤ کا جمع غفیر ایک طرح سے بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ ان کے کئی سردار اس ٹکراؤ میں مارے جاتے ہیں۔ ان کا بادشاہ بیلا، جسے سپہ سالاری کا کوئی تجربہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتا، اس کا بھائی کولو من بھی اس جھڑپ میں زخمی ہو جاتا ہے۔ اب منگول حرب و ضرب کی ایک اور چال چلتے ہیں۔ وہ اپنے لشکر کو یکجا کر لیتے ہیں اور نشیب کی طرف بڑھتے ہیں اور ہنگریوں کے جمع غفیر میں آتش بار تیر اور روغن نفت پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اچانک منگولوں کا لشکر مغرب کی طرف اپنا حلقہ کھول دیتا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے چاروں طرف ہنگری والوں کے گرد جو حلقہ بنا رکھا تھا، اسے مغرب کی سمت وہ خلا پیدا کر دیتے ہیں جہاں ہموار میدان دریائے ڈینیوب تک برابر چلا جاتا ہے۔ ہنگری والے تذبذب کے عالم میں اس کھلے راستے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں سے کچھ لوگ نقصان اٹھائے بغیر اس کھلے ہوئے حصے سے پار نکل جاتے ہیں۔ ان کے ایسا کرنے کے بعد پھر ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ جس وقت اہل ہنگری منگولوں کے دیے ہوئے راستے سے دریائے ڈینیوب کی طرف بھگدڑ کا شکار ہوتے ہیں، اسی لمحے منگول اپنی کارروائی کرتے ہیں اور اس انداز میں حملہ آور ہوتے ہیں کہ اہل ہنگری کی صف بندی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ان کے پڑاؤ میں راستہ بنانے کے لیے بڑی تیزی سے منگول ان کے خیموں کی تنابیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچانک ہر طرف سے ہاریوں کی طرف سے منگول وحشیوں کی طرح اترتے ہیں۔ پہاڑیوں کی طرف سے منگول وحشیوں کی طرح اترتے ہیں اور اہل ہنگری کے پڑاؤ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر ہولناک جنگ ہوتی ہے جس میں ہنگری والوں کو بدترین شکست ہوتی ہے۔ پھر وقت کی آنکھوں نے دیکھا کہ 1,00,000 یورپی لشکر اپنی جانیں بچانے کے لیے منگولوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ ان کے سردار انہیں روکتے ہیں، لیکن منگولوں نے جو راستہ دیا ہوا ہے اس راستے سے وہ دریائے ڈینیوب کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ گو ڈینیوب وہاں سے کئی میل دور ہے، لیکن بھاگنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ گرتے پڑتے کبھی نہ کبھی دریائے ڈینیوب پہنچ جائیں گے۔
پھر اس کے کنارے کنارے حفاظتی پناہ گاہوں کی طرف چلے جائیں گے۔ بہرحال منگول اہل ہنگری پر حملے بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی شکست خوردہ ہنگریوں کے بھاگنے کی بھگدڑ بھی جاری رکھتے ہیں۔ ایسا وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اس تگ و دو میں ہنگری والوں کے لشکری تھک جائیں اور پھر ان کا تعاقب کرنا آسان ہو جائے اور وہ دست بدست ہتھیاروں سے ان کا قتل عام کریں، بالکل ایسے جیسے بھیڑیں ذبح کی جاتی ہیں۔ اسی بنا پر منگول راستہ دے کر ہنگری والوں کو دریائے ڈینیوب کی طرف بھاگنے کا موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ وہاں ان کے قتل کرنے میں آسانی ہو۔ ہنگری کا بادشاہ بیلا، جسے منگول نہیں پہچانتے تھے، وہ شکست اٹھا کر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر نکل جاتا ہے۔ جب ہنگری والوں کا پورا لشکر اپنے چھکڑا نما مورچے سے نکل کر منگولوں کے دیے ہوئے راستے کے ذریعے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، تب منگول ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جیسے بھیڑوں کے پیچھے بھیڑیے ان کا شکار کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، اور جدھر جدھر منگول تعاقب کرتے ہیں اپنے پیچھے لاشوں کے ڈھیر لگاتے چلے جاتے ہیں۔ سوانح نگار لکھتے ہیں کہ اس تعاقب میں منگول لگ بھگ 70,000 یورپی لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارتے چلے جاتے ہیں۔ مرنے والوں میں اگولین کا اسقف اعظم، اس کے علاوہ ہنگری کے اکثر و بیشتر امراء، بڑے بڑے سالار، بڑے بڑے سورما منگولوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، اور وہ سالار اور امراء جو زندہ بچ جاتے ہیں اپنی جانیں بچانے کی خاطر منگولوں کے آگے آگے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور کوہستانی سلسلوں میں منگول ان کا شکار کرتے پھرتے ہیں۔ اہل یورپ کے خوف کے مارے اوسان ٹھیک نہیں رہتے، انہیں کچھ خبر نہیں کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ ان کا بادشاہ بیلا کوہ کارپیتھیا کی بلند پہاڑیوں پر ایک خانقاہ میں جا کر پناہ لے لیتا ہے۔ اس کا بھائی کولومن، جو زخمی ہوتا ہے، میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے بس شہر کی طرف آتا ہے، شہر کے باشندوں کو خبردار کرتا ہے کہ ہو سکے تو دریائے ڈینیوب عبور کر کے مغرب کی طرف بھاگ کر منگولوں سے اپنی جانیں بچائیں۔ بہت سے لوگ کولومن کی بات نہیں مانتے اور وہ شہر پناہ کے دروازے بند کر کے منگولوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں۔ تعاقب کرتے ہوئے منگول بس شہر کے پاس پہنچتے ہیں، شہر پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ شہر کے لوگ زیادہ دیر تک مدافعت نہیں کر پاتے اور منگول بس شہر کو بھی فتح کر لیتے ہیں، اور شہر کی اچھی طرح لوٹ مار کرنے کے بعد اس کی آبادی کا قتل عام کر کے شہر کو انہوں نے نذر آتش کر دیا۔ اس طرح ہنگری کے بادشاہ بیلا کی عسکری طاقت کو منگولوں نے اپنے سامنے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اب منگولوں نے ہنگری کی سطح مرتفع پر اپنے لشکریوں کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ یہاں گھاس لہلہا رہی تھی اور منگول گھوڑوں کے لیے چراگاہوں کی افراد تھی۔ منگولوں کا ارادہ تھا کہ ہنگری کے میدانوں سے اپنے اگلے حملوں کا آغاز کریں، بالکل اس طرح جس طرح گزشتہ جنگوں میں انہوں نے روسی علاقے سے الغار کا آغاز کیا تھا۔ منگولوں کی یہ یورش انتہا درجے کی حیرت انگیز تھی۔ 4 مہینوں کے اندر اندر ان کے دستے وسط یورپ میں دریائے نیپلس سے لے کر بالٹک کے کناروں بلکہ دریائے پچولا سے تک یلغار کر آئے تھے، اور اس کے بعد 2 مہینے کے عرصے میں انہوں نے کارپیتھین کے پہاڑوں سے لے کر دریائے ڈینیوب تک کا سارا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ مزید یہ کہ موہی کے میدانوں میں انہوں نے ہنگری، پولینڈ، برانڈنبرگ، سالیشیا اور بوہیمیا کے مشترکہ اور متحدہ لشکر کو شکست دے کر اور ان کا خاتمہ کر کے ایک طرح سے یورپ کی طاقت اور قوت کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ یورپ کی ان جنگوں میں ہر جنگ کے اندر اہل یورپ کے لشکریوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن جنگوں کے دوران اہل یورپ کا نقصان زیادہ ہوا اور منگولوں کا نقصان اس قدر کم ہوا تھا کہ ان کے دستے جوں کے توں رہے، اور اب منگول ہنگری کی سطح مرتفع پر سستا رہے تھے اور ارادہ کر رہے تھے کہ اب وہ آگے بڑھ کر جرمنوں اور طالبیوں کے خلاف یورش کریں گے۔ منگولوں کے ان حملوں کے باعث پورے یورپ میں ایک وحشت اور خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ لوگ ان حملہ آور منگولوں کے ڈر سے لرز اور کانپ رہے تھے، اور ان کے سر پر خوف سوار تھا جیسے کسی سماوی آفت کا ہوتا ہے۔ ان کے جاگیردار، امیر اور کلیسا کے عہدیدار خش و خاشاک کی طرح ختم ہو گئے تھے اور ان میں مقابلے کی تاب نہ رہی تھی، اور اب ہنگری کے میدانوں میں یورپ کی مشترکہ قوت کو شکست دینے کے بعد منگولوں کا خوف اسپین اور برگنڈی جیسے دور دراز کے ملکوں تک پھیل گیا تھا۔ جنہوں نے صرف منگولوں کا نام سنا، یہ خوف بحر شمالی تک طاری ہو گیا تھا، اور یہ خوف ایسا گہرا اور دور دراز تک پھیلنے والا تھا
کہ ڈنمارک کے ماہی گیروں نے منگولوں کے ڈر سے مچھلیاں پکڑنا بند کر دی تھیں۔ اس طرح یورپ میں مچھلیوں کی قیمت کافی بڑھ گئی تھی۔ منگولوں کے حملوں کے باعث جو لوگ بچ نکلے تھے وہ پناہ گزینوں کی صورت میں تباہ شدہ شہروں کے ویرانوں سے نکل کر مغرب کا رخ کر رہے تھے اور ویران کھنڈروں سے پہاڑیوں میں جانوروں کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ پیرس کا ایک نامہ نگار جس کا نام میتھیو تھا، اس نے جنگ کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے تو نہ دیکھا تھا، لیکن وہ چونکہ اس دور میں موجود تھا لہٰذا وہ منگولوں کے متعلق لکھتا ہے: یہ لوگ زمین پر ٹڈی دل کی طرح چھا گئے تھے۔ انہوں نے مشرقی علاقوں میں بڑی تباہی مچا رکھی ہے، آتش زنی اور خون ریزی کی انتہا کر دی ہے۔ یہ لوگ وحشی اور جنگلی ہیں، انسانوں سے زیادہ شیطان ہیں اور انسانوں کے خون پیتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی انسانی قانون نہیں ہے، کسی طرح کے آرام کے وسائل نہیں، یہ لوگ ریچھوں سے زیادہ خوفناک ہیں۔ اب منگول چونکہ جرمن اور اطالیہ والوں کو نشانہ بنانے والے تھے، لہٰذا جرمنی کا بادشاہ فریڈرک چونکنا ہو گیا۔ گو ان دنوں جرمنی کے شہنشاہ اور پاپائے اعظم گریگوری کے درمیان چپکلش چل رہی تھی، دونوں کی آپس میں نہ بنتی تھی۔ اس کے باوجود فریڈرک نے فرانس اور برطانیہ کے علاوہ دوسری یورپی حکمرانوں کو منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد کرنے کی کوشش کی۔ اس نے یورپ کے مختلف حکمرانوں کو لکھا: ایک قوم دنیا کے آخری کونوں سے خروج کر کے آئی ہے۔ اب تک وہ وہاں کی خوفناک آب و ہوا میں پنہاں تھی۔ اس نے بڑے ہیبت ناک انداز میں شمال کے ملکوں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں ان کی آبادی ٹڈی دل کی طرح پھیل گئی ہے۔ اس میں خدا کی مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ اس نے اس قوم کو انسانوں کے اعمال کی سزا دینے کے لیے اور شاید عالم نصرانیت کو فنا کرنے کے لیے باقی رکھا تھا۔ یہ مہیب اور وحشی قوم انسانی قوانین سے ناواقف ہے۔ ان کا ایک سردار ہے جس کی وہ بہت تعظیم کرتے ہیں، اسے عزیز دیوتا مانتے ہیں اور اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ اپنے سردار کے معمولی اشارے پر یہ لوگ بڑی بہادری اور دلیری سے بڑے بڑے خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پل پڑتے ہیں۔ فریڈرک نے اپنے خط میں مزید لکھا: ابھی ان کے پاس بے جوڑ بھدی آہنی زرہ سے بڑھ کر کوئی زرہ بختر نہیں۔ مجھے آہ بھر کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ نصرانیوں کے لیے اسلحہ جنگ لوٹ کر بہتر زرہ اور جوشن سے مسلح ہو جائیں گے، اور بہت جلد خدا کے غضب سے وہ دن آ جائے گا جب خود ہمارے ہتھیاروں سے ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ فریڈرک جرمنی کا ایک طاقتور حکمران تھا۔ اب منگول اس کے علاقوں پر یورش کرنے والے تھے، لہٰذا قدرتی امر تھا کہ وہ حملہ آوروں کے مقابلے میں یورپ کے بادشاہوں کے اتحاد کا مطالبہ کرے۔ وہ اس زمانے میں نصرانی دنیا کا اعلیٰ سردار بھی مانا جاتا تھا، لیکن اہل یورپ کی بدقسمتی کہ پاپائے روم گریگوری اور فریڈرک کی آپس میں دشمنی چل رہی تھی، دونوں کی ایک دوسرے سے انبن تھی اور دونوں اپنی برتری منوانے کے لیے عرصہ دراز سے ایک دوسرے کے حریف بنے ہوئے تھے۔ فریڈرک کو منگولوں کی پیش قدمی کا زیادہ احساس تھا، اس بنا پر اس نے اہل یورپ کو اتحاد کا پیغام دیا، لیکن پاپائے روم کے ساتھ جو طاقتیں اور قوتیں تھیں انہوں نے فریڈرک کی اس تجویز کو رد کر دیا۔ فریڈرک کے ان پیغامات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے پاپائے اعظم گریگوری کے حامیوں نے یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ خود فریڈرک کے آدمی منگولوں کے اندر کام کرتے دیکھے گئے ہیں اور فریڈرک نے خود منگولوں کو یورپ پر حملہ آور ہونے کے لیے طلب کیا ہے۔ گریگوری نے اپنے حامیوں کے ہاتھوں فریڈرک کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ پہلے منگولوں کے خلاف خود پیش قدمی کرے، اس کے بعد ساری قوتیں اس کا ساتھ دیں گی، لیکن فریڈرک نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں منگولوں کے خلاف یلغار کرتا ہوں تو میدان خالی دیکھ کر گریگوری کے حامی میرے علاقوں پر حملہ آور ہو جائیں گے، لہٰذا گریگوری کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرنے کے بعد ہی میں منگولوں کے خلاف پیش قدمی کروں گا۔ جرمنی کے بادشاہ فریڈرک اور پاپائے اعظم گریگوری کے درمیان یہ بحث جاری تھی کہ فریڈرک نے ایک اور خط انگلستان کے بادشاہ ہنری سویم کو لکھا جو اس کا برادر نسبتی تھا۔ اس نے کہا: منگول جرمنی میں گھس آئے ہیں، یہاں ان کی مقاومت نہ ہو سکی تو دوسری قومیں اس عذاب عظیم سے محفوظ نہ رہ سکیں گی، اس لیے اپنی فکر اور تدبیر سے کام لے کر امداد بھیجو، اس لیے کہ منگولوں کی یہ قوم اپنے وطن سے یہ ارادہ لے کر نکلی ہے کہ سارے مغرب کو تسخیر کر کے وہ نصرانیت کا نام مٹا کر رکھ دے گی۔ منگول چونکہ زیادہ تر صدیوں میں ہی یلغار کرتے تھے،
گرمیوں میں وہ اپنے گھوڑوں کو اچھی چراگاہوں میں رکھ کر انہیں پال پوس کر خوب تازہ کر لیتے تھے۔ اب چونکہ گرمیاں ختم ہونے کو تھیں، لہٰذا اہل یورپ خوفزدہ تھے کہ ان کے خلاف کسی وقت بھی منگول دوبارہ ترک و تاز شروع کر دیں گے۔ اس دوران پاپا اعظم گریگوری کا انتقال ہو گیا۔ دوسری جانب منگولوں نے بھی دریائے ڈینیوب کے اس پار مغرب میں پیش قدمی کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینا شروع کر دی۔